السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رائٹرز کلب۔ دوستوں، وقتاً فوقتاً میرے مختلف ٹاپک کے اوپر جو آرٹیکلز آتے ہیں ان کو آپ نے پسند کیا، بہت شکریہ۔ آج جو میرا آرٹیکل ہے اس کا عنوان ہے مثبت سوچ۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں اپنا آرٹیکل مثبت سوچ۔ ہمارے ارد گرد کا ماحول، ملکی حالات، روزمرہ کی مشکلات، خواہشات کی تکمیل، گھریلو پریشانیاں، خود پر اعتماد کا فقدان وہ عوامل ہیں جن کا اثر براہ راست ہماری شخصیت پر پڑتا ہے اور اس سے ہمارے اندر منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے جو نہ صرف دل و دماغ کے فطری عمل کو متاثر کرتی ہے بلکہ ہمارے قوت فیصلہ کو بھی خطرناک حد تک ختم کر دیتی ہے، اور اس کیفیت میں زیادہ عرصے تک رہنے سے انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ ہر عمر کا انسان اس کا شکار ہو سکتا ہے، ملک ہو یا گھر، جہاں اگر نوجوان ہوں تو وہاں کی حالات میں بہتری کے زیادہ مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ نوجوان وہ واحد سہارا ہیں جس پر حالات کی بہتری کے لیے سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے کم از کم نوجوانوں کو اس مقصد کے لیے خود کو تیار رکھنا ہوگا اور مثبت سوچ کے عمل کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ کوشش اس بات کی کرنی ہوگی کہ کل سے زیادہ آج میں زندہ رہا جائے۔ کل جو گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، آنے والے کل کا پتہ نہیں، اس لیے جو ہے وہ آج ہے۔ اس کو بہتر بنانے سے ہی ماضی اور مستقبل بہتر ہو سکتے ہیں۔ آج کی بچت، سرمایہ کاری، پلاننگ یا تعلیم ہی ہم کو آنے والے کسی خطرے سے بآسانی بچا سکتے ہیں، مگر یہ سب اس وقت ممکن ہے جب ہم صحیح اور راست فیصلے کرنے کے قابل ہوں، یعنی ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ہوں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے عمل کو شروع کب اور کہاں اور کیسے کیا جائے۔ اس کا آسان جواب ہے ابھی اور اسی وقت۔ کسی بھی اچھے کام کو شروع کرنے میں دیر نہیں ہوتی اور اس کو کرنے میں عمر کی کوئی قید بھی نہیں۔ مجھے اگر اپنے حالات کو بہتر بنانا ہے تو کام ابھی شروع کرنا ہوگا اور پلاننگ اور عمل ایک ساتھ کرنے ہوں گے۔ چند منٹ صرف اس بات پر صرف کیجئے کہ آپ کی زندگی کس ڈگر پہ چل رہی ہے، کیا اسے بدلنے کی ضرورت ہے؟ آپ کس عظیم شخصیت سے متاثر ہیں اور اس کی زندگی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ آپ کے حقوق کیا ہے؟ آپ کے فرائض کیا ہیں؟ کیا آپ کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں کامیابیاں یا ناکامیاں کتنی ہیں اور کیوں؟ کسی بھی ناگہانی آفت یا مشکل کے لیے آپ کی کیا منصوبہ بندی ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب آپ کی شخصیت کی ایک مکمل تصویر پیش کرے گا، اور اب رنگ آپ نے بھرنے ہیں۔ اس بات سے قطعی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں ایک ناکام شخص ہوں۔ دنیا کے بہت سے بلکہ زیادہ تر کامیاب لوگ زندگی کا آغاز ناکامی ہی سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس سلسلے میں ایک مثال ایپل کے اسٹیو جابز کی ہے یا مائکروسافٹ کے بل گیٹس ہیں، اور تاریخ ایسے قابل ذکر نوجوانوں سے بھری پڑی ہے جن کی محنت آج دنیا کے لیے بھی مشعل راہ کا درجہ رکھتی ہے۔ شاید علامہ اقبال نے بھی ایسے نوجوانوں کے بارے میں کہا تھا، محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ ان سب خیالات کو ممکن بنانے کے لیے آگے بڑھیے، پہلا قدم بڑھائیے۔ حالات چاہے کتنے خراب کیوں نہ ہو، راستے میں کیسی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، ان کے اچھے پہلوؤں پر غور کریں اور ہر ناممکن اور مشکل چیز میں اچھا پہلو تلاش کریں۔ آپ خود جلد اس بات کو محسوس کریں گے کہ جو کام آپ کو مشکل یا ناممکن لگ رہا تھا یقیناً آسان بن گیا۔
آپ خود محسوس کریں گے کہ صرف حالات کے بارے میں اس کو دیکھنے کے نظریے میں ایک ذرا سی تبدیلی اس کو آسان بنا دیتی ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے ہوتی ہے۔ میرے خیال میں دماغ کو چلانے اور کام پر مجبور کرنے کے لیے یہی خیالات ہوتے ہیں۔ اگر خیالات کو دماغ کا پائلٹ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ خیالات کو روکنا ناممکن ہے، ہاں اس کو کسی دوسرے خیال سے بدلا جا سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات کہ اپنی زندگی میں کسی ایک شخص، مثلاً اپنے والد، بڑے بھائی، کسی بزرگ، ٹیچر یا پھر بہت ہی مخلص دوست سے اپنی مشکلات شیئر کریں، اور کبھی کبھار ان سے اس کے بارے میں بات بھی کریں، دیکھیں ان کا مشورہ کیا ہے۔ اپنی زندگی میں ہارڈ ورک اپنی جگہ، مگر آپ کو اسمارٹ ورک کرنا ہے اور اسی کو اپنائیے۔ اسمارٹ ورک دراصل ہارڈ ورک کی ایک سپیریئر فارم ہے۔ اس میں پلاننگ کی خاص اہمیت ہے، اور یہی وہ فرق ہے جو ہارڈ ورک اور اسمارٹ ورک میں ڈفرنس پیدا کرتا ہے۔ اور اس میں پلاننگ کی خاص اہمیت بھی ہوتی ہے۔ کسی بھی عمل میں پلاننگ دراصل اس نقشے کی طرح ہوتی ہے جو مکان بنانے سے پہلے بنایا جاتا ہے۔ ہر حالات کو مختلف پہلوؤں سے دیکھنا اور بہتر طریقے کو اپنانا ہی پلاننگ کا حصہ ہے۔ آخر میں سب سے اہم بات، کبھی خود کو کسی سے کمتر یا ناکام مت سمجھیں۔ ایسا عموماً ان موقع پہ ہوتا ہے جب آپ فیصلے کے دورائے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ منزل کی طرف جاتا ہے، دوسرا منزل سے دور لیے جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ فیصلے کے تمام پہلوؤں پر اچھی طرح سے غور و فکر کریں، پھر کوئی فیصلہ کریں۔ خود کو منزل سے دور نہ کیجیے، آپ میں بھی صلاحیتیں ہیں، اس کو ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، اور اس کام کو آپ آج اور ابھی کیجیے۔ اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کی کامیابیوں کو یاد کریں، پھر دیکھیں کہ وہ کامیابی آپ کو کیسے حاصل ہوئی۔ ان باتوں پر غور کریں جن کے کرنے سے آپ کے گھر، آفس، اسکول، کالج یا کسی محفل میں آپ کی تعریف کی گئی ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ میں کوئی خوبی نہ ہو۔ دنیا کے تمام کامیاب لوگ عام سے لوگ تھے، مگر ان کو خود پر اعتماد اور اپنی صلاحیتوں کا پورا علم تھا۔ بے شک وہ ایماندار بھی تھے، اور وہ کامیابیاں حاصل کرتے کرتے دنیا میں امر ہو گئے۔ کسی بھی کام میں کامیابی کا دار و مدار اس کے بروقت فیصلے پر ہے۔ تو دوستوں، بتائیے آپ کو یہ میرا آرٹیکل کیسا لگا؟ دراصل یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے ہم سب کا واسطہ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں پڑتا ہے، اور اس وقت ہمیں زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہمیں کوئی فیصلہ کرنے کو کہا جائے یا ہمیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے۔ ہم بہت سارے فیصلے بغیر سوچے سمجھے، بغیر ان کے پہلوؤں پر غور کیے ہوئے، کسی جذباتی وجہ سے یا کسی اور پسند ناپسند کی وجہ سے ہم وہ فیصلے کر لیتے ہیں، اور یقین جانیں ان میں سے اکثر پہ پچھتانا پڑتا ہے۔ دو حالتوں میں فیصلے کبھی نہ کریں، ایک جب آپ غصے میں ہو یا آپ بہت خوش ہو، دونوں صورتوں میں بعد میں آپ کو ریگریٹ ہوگا۔ مطلب آپ بہت خوش ہیں، آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہ کسی کی یہ مدد کرنی ہے یا میں نے کسی کو یہ فیور دینا ہے، اور آپ اس سے وعدہ کر لیں، اور بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ تو بہرحال زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔
اور ہمیں اس وقت فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے جب اس کے ہم سارے پہلوؤں پر غور کر لیتے ہیں، ہمیں اس بات کے بارے میں پوری نالج ہوتی ہے، ہم اس کے کانسیکوینسز سے واقف ہوتے ہیں، اس فیصلے کے بدلے میں ہونے والی کسی بھی قسم کی تبدیلی یا اثر انداز ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی نفع یا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک اپنا نظریہ بیان کیا ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ اس سے متفق بھی ہوں، لیکن اگر آپ اسے پسند کریں تو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی تحریر کے ساتھ، کسی نئے آرٹیکل کے ساتھ، کسی مزاحیہ تحریر کے ساتھ۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔